شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام، والصلاة والسلام على حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سیم ابنته السیدۃ العذراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ اعنی فاطمۃ الزہراء السلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنت اللہ علی جمیع اعدائہم. اما بعد، قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا: ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. خضوع ولایت سے مزین اور عطر مودت سے معطر، عظمت اہل بیت علیہ السلام کے شایان شان اور بالخصوص ذات بابرکت سیدۃ النساء العالمین پر بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند منان بحق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، حجت الاسلام والمسلمین، قبلہ مولانا اشتیاق کاظمی صاحب کی یہ محنت اور ان کے تمام تر معاونین کی یہ سعی اپنی بارگاہ رحمت میں مقبول و منظور فرمائے. سامعین عزیز وقار، موالیان حیدر قرار، طلاب مکتب حقہ، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا. پہلا جملہ آپ کی سماعت و تلک پہنچائیں اور بزرگان سے دعا چاہیں. خداوند متعال کا لاکھ شکر کہ ان ایام فاطمیہ کی مجالس عزا کی صورت میں، ان ایام میں فاطمی جلوسوں کی صورت میں، ان ایام میں ان محافل کی صورت میں کرامن کاتبین ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں اس بات کا اندراج فرما دیتے ہیں کہ ان کا بطول کے قاتلوں سے کوئی تعلق نہیں. عمل ہمارا، انسان ہر عمل جو انجام دے رہا ہے، یہ فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں. کیا خیال ہے عزیزان گرامی قدر نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کس کس نے ایام فاطمیہ میں مجالس عزا میں شرکت کی تھی. عزیزان گرامی قدر ائمہ معصومین علیہم السلام، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف معلا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک صلوات کی تلاوت. امام زمان کو نکال دیجئے، باقی 13 ائمہ علیہ السلام، 11 امام اور 13 معصومین، ٹھیک ہے، کل 14 معصومین میں سے امام زمان کو نکالیے، باقی 13 معصومین میں سے اور 11 ائمہ علیہ السلام میں سے تمام کے قاتلان معلوم ہیں. آپ کہیں گے کیا آپ نے 13 معصومین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ کر دیا؟ دیکھیے حوزہ علمیہ میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، تحقیق کرنا تو لاب مکتب حوزہ کا کام ہے. میں خود بھی طفل مکتب ہوں. روایات دونوں طرح کی موجود ہیں کہ یا پیغمبر کی شہادت ہوئی، خیبر سے واپسی پر وہ یہودی عورت نے بکرے کی ران میں گوشت میں وہ ملا کر زہر دیا تھا تو اس وجہ سے پیغمبر کی شہادت ہوئی، یا وصال ہوا. دونوں طرح کی روایات اس کے اندر موجود ہیں، وہ محققین کا کام ہے. لیکن اگر بالفرض ہم شہادت والی روایت کو مان لیں تو پھر 13 معصومین، یا چلے اگر آپ رحلت کے قائل ہو جاتے ہیں، شہادت والی روایت کو آپ نہیں مانتے، تو پھر بھی اس کے علاوہ جتنے معصومین ہیں ان سب کے قاتلان معلوم ہیں اور موجود بھی تھے تاریخ کے اندر. اگلا سوال یہ ہے، کیا سیدہ کے قاتلان معلوم ہیں؟ عزیزان گرامی قدر دو چیزیں ہوتی ہیں، میں تھوڑا سا اور آسان بچوں کے لیے کروں. ملزم اور مجرم کے اندر ڈیفرنس کیا ہوتا ہے؟ بھائی ملزم کہ جس پر الزام ہوتا ہے، اب جب الزام ہے تو دونوں صورتیں، یا تو بری ذمہ ہو جائے
یا یہ ہے کہ جرم ثابت ہو جائے. اچھا جرم ثابت ہو جانے کے بعد ملزم نہیں قرار پاتا, اس کے بعد مجرم بنے گا. کیوں؟ جرم ثابت ہو گیا. معصومین کے قاتل ملزم نہ تھے, مجرم تھے. سیدہ کو قتل کرنے والے ملزم نہ تھے, مجرم تھے. لیکن عزیزان گرامی قدر, منزل فضائل میں ذرا اس جہت سے ملاحظہ کیجئے گا, مظلومیت سیدہ کتنی ہے کہ آپ قاتلان کے متعلق قتل کی کیفیت بتا سکتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے. اب وہ کیسے ہوگا؟ قتل کی کیفیت آپ نے بتانی ہے, اس سے اعراض نہیں ہو سکتا. اس قتل کی کیفیت کو بتانے کا نام ایام فاطمیہ ہے. اس حق کے سیدہ کو بیان کرنے کا نام ایام فاطمیہ, اور وہ بھی پھر اپنے مقام پہ ہے. دیکھیے الحمدللہ مجھے اس فتوے کو بھی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. علماء دوست مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا بزرگان مراجع الاسلام کا فتویٰ کہ کسی کے مقدسات کی توہین حرام ہے, لیکن اسے بھی سمجھنا چاہیے کہ توہین آخر ہے کیا. کیا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ توہین ہے کیا؟ توہین ہے سب و شتم, وہ جسے آپ عام اصطلاح میں گالی کہتے ہیں, نازیبا الفاظ. صفین کے موقع پر بھی علی کے لشکر کے کچھ لوگ سامنے والوں پہ سب و شتم کر رہے تھے. مولا نے کہا رک جاؤ, یہ نہ کرو. مولا کرے تو کرے کیا؟ کہا جو ان میں ہے بیان کر دو. جو بیان کر دو گے تو پھر یہ دیکھیے سب و شتم نہیں ہوگا. اب بیان کیا کریں گے کہ حق کے مخالف آ گئے. یہ روش قرآنی ہے, اور اسی لیے قرآن نے کہا تھا سورہ بقرہ میں پکارا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل کے ساتھ خلط نہ کرو. تو تاریخ بیان تو کرنی پڑے گی, لیکن بیان کرنے کا ایک ڈھنگ ہے عزیزان گرامی قدر. ہم فقط تاریخ بیان کرتے ہیں, ورنہ یہ اپنے مقام پہ ہے کہ ہم کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے. توہین یعنی نازیبا کلمات, توہین یعنی ایسے کلمات کے جو ناپسند قرار دیے جائے, توہین یعنی سب و شتم کرنا. اب سیدہ کے معاملے میں بھی ہم توہین نہ کریں گے کسی کی, لیکن کیفیت تو بیان ہوگی. اور ایک جملہ کہیں عزیزان گرامی قدر, اگر مجالس اعزا, مرکزی مجالس اعزا ہونی چاہیے, لیکن اس جملے کو آگے بھی پھیلائیے گا, مرکزی مجالس اعزا ہوتی رہے, ہر مجلس اعزا میں شرکت ہو, لیکن آپ سمجھتے ہیں یہاں کبھی کنائے ہوتے ہیں, یہاں صراحتاً بیان نہیں ہوتا. ذمہ داران جب علماء کرام مجھ جیسا طفل مکتب آتا ہے تو پھر ذمہ داری سے بات ہوتی ہے, یہاں کنائے بھی ہوتی ہیں. لیکن جب گھر میں بیٹھ جائیں, کوئی نہ ہو, جو کنائے ہیں سارے کھول کے اپنی اولاد کے سامنے رکھیے. یہ در سیدہ پہ ہوا تھا بیٹے, یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پہ مصیبت آئی تھی, اسی کا نام ایام فاطمیہ ہے. زمانہ مقام بطول کو سمجھ ہی نہیں سکا. میں جملہ آپ تک پہنچاؤں, کسے کہا جاتا ہے بطول سلام اللہ علیہ؟ بی بی ذات میں اس ہستی کو بطول کہا جاتا ہے کہ جو ذات میں بطول ہے. جملہ لطیف ہے اور آپ کی سماعتیں یقیناً قبول فرمائیں گی. کون؟ فاطمہ سلام اللہ علیہ, کہ جو ذات میں بطول ہے اور بات میں رسول ہے, جس کے قول کی صداقت وہ ہے جو رسول کے قول کی صداقت ہے, جس کا کردار ویسا ہے جیسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا, یعنی جو اپنے بابا کے تعارف کا ذریعہ قرار پائی ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدقیہ میں فقط ایک اقتباس جو سرنامہ کلام میں ہم نے پڑھا, بی بی نے فرمایا تھا کہ اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد, اور میرے بابا کو محمد کہا جاتا ہے. دیکھیے کچھ خصوصیات ذاتی ہوتی ہیں, کچھ ذاتی نہیں ہوتی, نسبتی ہوتی ہیں. مثلا آپ اس مدرسے میں, اس مجلس اعزا میں, اس امام بارگاہ میں, مسجد میں تشریف لائے ہیں. جب ایک انسان وہاں سے آیا مجلس اعزا کے اندر, کچھ کے اندر ذاتی خصوصیات تھیں. مثلا کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی انجینئر ہوگا, کوئی طالب علم ہوگا, کوئی سوشل ویلفیئر کے کام انجام دیتا ہوگا. یہ ذاتی خصوصیات تھیں. ٹھیک ہے, بندہ حقیر نے یہ جو لباس روحانی زیب تن کیا ہوا, یہ لباس روحانی ذاتی خصوصیت نہیں بھائی, یہ امامہ ذاتی خصوصیت نہیں, یہ نسبتی خصوصیت ہے. ٹھیک ہے, یہ اس ممبر پہ دیکھیے, ممبر اور ممبر سے اگر آپ کپڑا ہٹا دیں, یہ ٹیبل کسی اور کام میں استعمال ہو تب بھی ہوگا یہی, لیکن جب اس کو بطور ممبر استعمال کیا تو یہ نسبتی خصوصیت بن گئی.
आओ देखो सैयदा की जात में जाती खुसूसियात भी हैं, निस्बती खुसूसियात भी हैं। और देखिए रिवायत आपने सुन रखी है, मैं एक नई जहद पेश करूंगा। जब भी बीबी मजलिस रसूलुल्लाह में जाती थी, कब्बला यदैहा, हाथों का बोसा लेते थे, व अजलसहा फी मजलिसिही, और अपनी मसनद पर बिठा देते थे। अब जुमला कहे जाती खुसूसियत सैयदा क्या है, यानी जब भी बीबी जाती थी, इस्मत का वजन इतना था कि रिसालत को अपनी मसनद छोड़ना पड़ जाया करती थी। ये जाती खुसूसियत। और अगर निस्बती खुसूसियतों का तज़किरा हो तो कहा अबी मोहम्मद, मेरे पापा को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। निस्बती खुसूसियतों के लिए एक आया मजीदा का सहारा ले लिया। आया मजीदा भी पूरी ने एक टुकड़े का, सूरह जुमा, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम। मैं 2 सेकंड के लिए तो लाभ मकतब हौजा से मुखातब हूँ और फिर सबसे मुखातब होगा। अल्लाज़ी क्या है, इसमें आबाद रहिए, इसमें मौसूल। अच्छा, इसमें मौसूल तन्हा माना दे देता है? नहीं, आवाज आ गई। क्यों? जब तक सिला ना हो माना नहीं देता। आप कहेंगे आगा हमें सादा करके बताइए। मैं आप अजीजान गिरामी कदर के वास्ते, यानी जब तक इसमें मौसूल और सिला ना मिले माना मुकम्मल नहीं होता। तन्हा इसमें मौसूल अपना माना नहीं देता। हु वल्लज़ी, ये अल्लज़ी तो इसमें मौसूल हो गया। इसके बाद जो जुमला है बास फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, वो जो आदाब बताए हमें उसका तज़किरा नहीं करना। यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वरना गुफ्तगू दूसरी तरफ बढ़ जाएगी। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी कदर इतना जुमला समझिएगा, वो अल्लाह है जिसने उम्मीयीन में एक रसूल भेजा। फैसला आपने करना है, मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा। ये तारुफ रसूल है या खुदा का तारुफ है? आबाद रहिए। अगर रसूल का होता तो कह देता वो रसूल है जिसने आयतें पढ़ के सुनानी है, जिसने तज़किया नफ्स करना है, जिसने किताब की तालीम देनी है, जिसने हिकमतें बांटनी है, उसे कहा वो अल्लाह है। इसकी मिसाल आप ले लीजिए। मसलन आप कहें हसनैन अब्बास वो है, मेरा इसम पुकारते रहे हसनैन अब्बास वो है, बात समझ में आएगी। लेकिन अगर कहें खादिम आले मोहम्मद है, तिफले मकतब है, तालिबे इल्म है, तो बात समझ में आ जाएगी खतीबे अहले बैत है। अजीजान गिरामी कदर वो अल्लाह है। कौन? जिसने उम्मीयीन में एक रसूल भेजा। तो इतना तय हो गया, रसूल का तारुफ नहीं है ये तारुफ है खुदा का तारुफ। अब जब किसी को किसी से मुतारिफ करवाते हैं तो मुतारिफ करवाने के लिए जरिया कौन सा अपनाते हैं? छोटे के जरिए बड़े का तारुफ या बड़े के जरिए छोटे का? तो जवाब यही आएगा कि हमेशा बड़े के जरिए छोटे का तारुफ होता है। भाई अलल कायदा होना तो ये चाहिए था कि तारुफे मुस्तफा खुदा के जरिए होता, लेकिन वो अपना रसूल के जरिए करवा रहा है। भाई लाख रुतबा मोहम्मद का बुलंद हो, कायनात में सबसे बुलंद है, लेकिन खुदा से तो कम है ना। इसलिए कि ये मखलूक है, वो खालिक है। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, ये अब्द है, वो माबूद है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बेअब्दिही। ठीक है अज़ीज़ाने किराम, ये कदर लाख रुतबा बुलंद हो, लेकिन है तो उससे छोटा। लेकिन ये तारुफ क्यों हुआ बाबा? तो जवाब यही आएगा कि ठीक है, बड़े और छोटे का जब तारुफ हो रहा होता है तो बड़े के जरिए छोटे का होता है, लेकिन अगर छोटा काबिल फख्र हो तो फिर छोटे के जरिए बड़े का तारुफ हो जाया करता है। क्यों? छोटा काबिल फख्र हो गया। तो अब अगर बात पहुंच पाई है तो जुमला संभालिएगा सराय आलमगीर वालों के। देखिए अगर मेरा नबी काबिल फख्र ना होता तो अल्लाह सूरह जुमा में रसूल के जरिए तारुफ ना करवाता कि हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम। अगर रसूल काबिल फख्र थे तभी तो अल्लाह ने अपना तारुफ रसूल के जरिए करवाया। तो एक दस्तूर तो मिल गया, अगर छोटा बड़े की निस्बत छोटा हो लेकिन हो काबिल फख्र तो छोटे के जरिए तारुफ हो जाता है। अब अगर रसूल काबिल फख्र ना होते अल्लाह रसूल के जरिए तारुफ ना करवाता, और अगर सैयदा काबिल फख्र ना होती अल्लाह ज़ेरे किसा सैयदा के जरिए तारुफ ना करवाता कि हम फातिमा व अबूहा व बालुहा
و بنوہا، وہ بیوی کے بابا، وہ بیوی کے بچے، وہ بیوی کے شوہر نامدار، یعنی اللہ نے مرکزیت سیدہ کو عطا کی ہے۔ تو ذمہ داری کے ساتھ جملہ، جب مرکزیت سیدہ کو عطا کی ہے، پھر ایک فیصلہ بھی اس نے کر دیا کہ اب اگر کسی کی نسبت رسول سے دیکھنی ہے تو براہ راست رسول کے ذریعے نہ دیکھنا، بلکہ بطول کے ذریعے دیکھنا۔ عظمت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ بلند تر صلوات۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، وہ بیوی ہیں، وہ بیوی کے بابا ہیں، اسی اور بیوی یہ کیا کہا؟ ابی محمد۔ میں ایک سادہ سی بات کروں، یہ یا کون سی یا ہے؟ تو طلاب مکتب حوزہ، اب ان کے ساتھ جو یا آئی، یہ یا نسبتی ہے نا، جسے کہا جاتا ہے، یعنی حسینی میں جو یا ہے یا نسبتی، محمدی میں جو یا ہے یا نسبتی، فاطمی میں جو یا ہے یا نسبتی۔ ابی محمد، اب ان کہتے ہیں باپ کو، یا نسبتی ہے، میرا بابا۔ اچھا اگر ایک سے زیادہ کا ہوتا پھر بھی ابھی آتا تو جمع کا صیغہ لگنا تھا، تو 2+2 4 کے جیسا سمپل ہے۔ اگر رسول کی کوئی اور دختر بطول کے سوا ہوتی تو وہی بیوی تذکرہ کر دیتی، بیوی نے کہا ابھی محمد، میرے بابا کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اچھا ایک طرف سے سیدہ کے لیے یہ قابل فخر ہے کہ سیدہ کے بابا رسول اللہ ہیں، یہ نسبتی فضیلت جس کا تذکرہ تمہید میں کیا، لیکن صرف سیدہ کے لیے قابل فخر نہیں کہ سیدہ کے بابا کو رسول کہا جاتا ہے، یہ بات رسول کے لیے بھی قابل فخر ہے کہ رسول کی بیٹی کو بطول کہا جاتا ہے۔ یک طرفہ نسبت نہیں ہے عزیزان گرامی قدر، یہ دونوں طرف سے شرف کی بات ہے کہ مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، 3 نسبتوں سے حضرت زہرا کو فضیلت ملی۔ لیکن میں کہوں گا اقبال صرف یہ فضیلت کا مقام نہیں ہے، مقام فضیلت یہ بھی ہے کہ محمد کو زہرا کی وجہ سے فضیلت ملی، علی کو زہرا کی وجہ سے فضیلت ملی، حسنین کو زہرا کی وجہ سے فضیلت ملی، اور بی بی کو بھی ان کی وجہ سے فضیلت ملی۔ ابھی محمد، میرے بابا کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اچھا اب یہ فضیلتیں آپ دیکھتے جائیے۔ اگلی فضیلت شوہر نامدار علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور فرض محال لیس بمحال، تاریخ کے اندر ایک اور بی بی بطول ملی ہے، ایک اور بی بی طاہرہ ملی ہے، مریم سلام اللہ علیہا۔ لیکن ڈیفرنس کیا ہے؟ جواب یہی آئے گا کہ مریم کانت سیدۃ النساء زمانہا، اور سیدہ سلام اللہ علیہا کانت سیدۃ النساء العالمین، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، سیدہ سلام اللہ علیہا عالمین کی عورتوں کی سردار۔ یہ روایت نے طے کر دیا، آپ جملہ سنبھالیے گا، مریم کی طہارت میں اور سیدہ کی طہارت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا حمزہ کے سید الشہداء ہونے میں اور حسین کے سید الشہداء ہونے میں ہے، کہ ایک اپنے زمانے کے شہداء کے سردار، کہ قیامت تک کی شہداء کی سرداری لے گیا حسین ابن علی، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، سیدہ کانت سیدہ تو نساء زمانہا۔ اسی لیے تو میر انیس نے کہا تھا، ہاں اے زبا خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھولے تولے فاطمہ کا نام، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک کہتے ہیں قلم کو، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں، کہ پہلے کاغذ پہ سورہ مریم کو دم کیا جائے تب عصمت فاطمہ سلام اللہ علیہا وہاں پہ رقم کی جائے۔ اور یہ شرف جو علی کے لیے ہے، سیدہ ان کی زوجہ ہیں، یہ شرف سیدہ کے لیے بھی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ اچھا جس کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، اس کی عبادتوں کا عالم کیا ہوگا؟ خود سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام مولا کی عظمت پہ باز بلند صلوات پڑھ دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
تو اب عزیزان گرامی قدر مولا بھی یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ کہاں میری عبادتیں اور کہاں بابا ہمارے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادتیں ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، اس کی اپنی عبادتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب اس علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیسا پایا سیدہ سلام اللہ علیہا کو آپ نے، تو تاریخی جملہ جو مولا نے ارشاد فرمایا، مولا نے فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ یا فی طاعت اللہ، میں نے سیدہ سلام اللہ علیہا کو یاد خدا میں بہترین معاون اور مددگار پایا۔ تو پھر جملہ سنبھالیے گا، جو علی جیسے مشکل کشا کی بھی عبادت خدا کے لیے مشکل کشائی کرے، اسے فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ بطول کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر اب جملہ یہاں رکے گا نہیں، استخراج کیا کرنا ہے اس جملے سے، استنباط کیا کرنا ہے کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پائی۔ اس علی کے لیے معاون و مددگار کون ہیں؟ ذات زہرا سلام اللہ علیہا، جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں، خداوند متعال حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو خواہش رکھتے ہیں خدا جلد از جلد اس خواہش کو پایا تکمیل تلک پہنچائے۔ لیکن اس جملے کو سمجھیے گا عزیزان گرامی قدر اور بطور تبرک لے کر جائیے گا، یعنی رشتہ وہی کامیاب ہے جہاں شوہر اور زوجہ ایک دوسرے کے یاد خدا کے لیے معاون اور مددگار ہو۔ کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک کی ذات میں کوئی نقص ہے، ایک کی ذات میں کوئی کمی ہے، تو دوسری شخصیت اس کمی کو دور کرنے میں اس کی معاونت کرے۔ شوہر کے لیے صبح نماز فجر کے لیے مثلا اٹھنا مشکل ہے تو زوجہ اس کی معاونت کرے، زوجہ کے لیے مشکل ہے تو شوہر معاونت کرے، دونوں میں سے کوئی ایک واجبات کی کمی میں سستی کرتا ہے تو دوسرا اس کی معاونت کرتا ہوا نظر آئے، یعنی بہنا عزیزانہ بیٹھے ہوئے۔ ہاں یہ نسبتی فضیلت ہے۔ تو اب علی نے فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، اگلی نسبتی فضیلت ہم فاطمہ وابوہا وبعلہا وبنوہا، وہ بی بی کے بچے حسنین کریمین علیہ السلام، اور جو جملہ ہم نے کہا برابر یہ فضیلت ہے دونوں کے واسطے کہ حسنین کی مادر بطول سلام اللہ علیہا اور بطول کے بچے حسنین کریمین، اسی لیے تو کہا تھا اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف۔ کون؟ جو ایک ہی چھت تلے دو بطول، مریم بطول تھی، میں مصرع مکمل کرتا ہوں لیکن ایک جملہ سماعت فرما لیجئے گا، مریم بطول تھی لیکن فرد محال لیسا بمحال، شادی ہوئی تھی اگر عقد ہوتا بالفرض تو کس معیار کی شخصیت سے ہوتا؟ ہم نام نہیں لیں گے لیکن اس کا معیار تو بتا سکتے ہیں نا، کیونکہ خود بی بی ہے معصومہ، تو کس سے ہونا تھا؟ معصوم کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود معصومہ ہے، خود بطول ہے، وہی کف ہوگا جو معصوم ہوگا، معصوم کا کف غیر معصوم نہیں قرار پاتا۔ اب تاریخ کی اس حقیقت کو دیکھیے گا، بڑوں بڑوں نے رسول سے رشتہ سیدہ کا مانگا تھا لیکن رسول نے دیا نہیں، اور جب علی نے مانگا تو انکار کیا نہیں، دے دیا، یعنی بتا دیا وہ غیر معصوم تھے۔ علی حیدر کرار معصوم ابو طالب کا بیٹا ہے، معصوم ابو طالب کا بیٹا، یعنی خود علی تو معصوم ہے، جہاردہ معصومین جو ہیں وہ ہیں، یعنی حضرت ابو طالب یعنی وہ گناہوں سے منزہ و مبرہ ہے، ورنہ چاہتا معصومین جیسا نہیں۔ یہ جو جملہ ہم نے کہا، صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیچھے تک آواز آ رہی ہے؟ ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز، پہلے بھی وقت ہمارے پاس تھوڑا ہی باقی ہے۔ تو اب عزیزان گرامی قدر وہ مانگتے رہے، رسول نے انکار کیا، علی کی باری دے دیا۔ کیوں؟ معصوم کا کف معصوم قرار پاتا ہے، اور یہاں پہ ایک خط کھینچ دیا پیغمبر نے کہ وہ غیر معصوم ہے، یہ معصوم ہے، یہ اس گھرانے سے ہے جہاں گناہوں کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اس نے اس گودی میں پرورش پائی کہ جس گودی نے مجھے بھی پروان چڑھایا تھا، تو اسی لیے کہا تھا، اب مصرع مکمل کر دیں کہ اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ ابھی محمد، میرے بابا کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے،
اقول عودن و بدعن ولا اقول ما اقول غلطن. میرا قول اول بھی وہی ہوگا جو قول آخر ہے، قول آخر بھی وہی ہوگا جو قول اول ہے. ولا اقول ما اقول غلطن، میں جو کہوں گی سچ کہوں گی، اسی لیے تو صدیقہ ہے. میں منزل مصائب پہ نہیں جا رہا، لیکن عزیزان گرامی قدر اس جملے کو سمجھا لوں. صدق اور کذب تعریف اگر کی جائے تو صدق کسے کہا جاتا ہے؟ جو واقع کے مطابق ہو. کذب وہ کہ جو واقع کے برخلاف ہو. مثلا میں آپ سے پوچھوں یہاں سے، اگر میں باہر جاؤں 2-4-5 منٹ کی مسافت پہ، تو کیا جی ٹی روڈ آ جائے گی؟ تو جواب یہ آئے گا 2-4-5-10 منٹ جائیں گے تو آپ جی ٹی روڈ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے پوچھا، یہاں سے گیا 2-4-5-10-15 منٹ آگے گیا، جی ٹی روڈ مجھے مل گئی. یہ تھا واقع کے مطابق، یہ تھا واقع کے مطابق. کس کیا ہوتا ہے؟ مثلا میں یہ کہوں کہ یہاں سے باہر میں اگر 2-4-5 منٹ چلا جاؤں تو مجھے جی ٹی روڈ مل جائے گی. کوئی خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہ نہیں ملے گی، میں چلا گیا مجھے مل گئی. یہ واقع کے برخلاف ہو گیا. کہنے والے نے کہا تھا نہیں ملے گی، مجھے مل گئی. اچھا، یہ تو ہو گیا صدق اور جزاکم اللہ، صدق اور کذب، یعنی جو واقع کے مطابق ہو. مثلا اگر آپ ہم سے پوچھے باہر بارش ہو رہی ہے، ہم کہیں نہیں ہو رہی، باہر جا کے دیکھیں نہیں ہو رہی، واقع کے مطابق. اگر آپ پوچھیں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، ہم کہیں کہ جی ہو رہی ہے، واقع کے مطابق. اگر باہر بارش نہ ہو رہی ہو اور پوچھا جائے ہو رہی ہے یا نہیں، ہم کہیں ہو رہی ہے، باہر جا کے دیکھا واقع کے برخلاف. اب عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ سے پوچھا تھا باہر جاؤں 5-10 منٹ ڈرائیو کرنے کے بعد جی ٹی روڈ آئے گی، آپ نے کہا آ جائے گی، وہاں مل گئی. ایسا ہو سکتا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں سے 4-5 منٹ کی مسافت پہ میں جاؤں اور مجھے موٹر وے مل جائے، آپ کہیں گے نہیں ملے گی، یہ تو واقع کے مطابق ہو گیا. اور بالفرض آپ کہیں مل جائے گی، جائیے مل جائے گی، میں وہاں پہنچوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہنچنے پہ آگے موٹر وے مل جائے؟ بڑے سے بڑا حاجی، نمازی، پرہیزگار، متقی دکھا دیجئے جو ایسے کہے اور ہو جائے. تو عزیزان گرامی قدر، ہم اتنے سچے ہیں کہ واقع کے مطابق خبر دے سکتے ہیں. ایسا نہیں کر سکتے کہ اگر کچھ کہہ دیں اور ہو جائے. تو عزیزان گرامی قدر، بی بی نے کپڑے دیے تھے یا نہیں؟ بھائی اگر دیے ہوتے تو بات اور ہوتی. بی بی نے کپڑے دیے تو نہ تھے، بلکہ یہ کہا کہ لے کے آ رہا ہے، اور خیاط الحسنین بن کے جبرائیل آ گیا. یعنی پتہ چلا یہ جو کہتے جاتے ہیں وہ ہوتا جاتا ہے. اسی لیے تو صدیقۃ الکبریٰ ہے. اتنی سچی بی بی ہے. کیا خیال ہے عزیزان گرامی قدر؟ سچی بی بی کا ماننے والا کتنا سچا ہوتا ہے. ہاں عزیزان گرامی قدر، زندگیوں میں یاد رکھیے گا، میں کبھی سختی نہیں کرتا ان معاملات پہ، اور ہمیشہ کہتا ہوں بزرگان کے واسطے تو یہ فقط ایک جو ہے سبق ہوتا ہے، لیکن جوانوں کے واسطے عزیزان گرامی قدر ایک لہجے میں تمام باتیں انجیکٹ بھی نہیں کی جا سکتی. لیکن اگر آج کی بس سے اس ایک بات کو لے گئے بطور تبرک کہ بی بی صدیقۃ الکبریٰ ہیں، تو سچی بی بی کا ماننے والا جھوٹ نہیں بولتا. نہ وہ مصلحتی جھوٹ بولتا ہے، نہ کوئی ایسے جھوٹ بولتا ہے جو اسے زندگی میں شرمندہ کروا دے. ابی محمد، میرے بابا کو محمد کہا جاتا ہے. اقول عودا و بدءا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحیم. بی بی نے آیہ مجیدہ پڑھ کے یہاں پہ بتایا تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جو خدا کی طرف سے مومنین پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. کیا مطلب؟ یعنی عزیزان گرامی قدر، خدا کا رؤوف اور رحیم ہونا ذاتی ہے، پیغمبر کا عطائی ہے. کیوں اس آیہ مجیدہ کا انتخاب کیا؟ بتایا کہ وہ تمہیں گناہوں سے بچانا چاہتا تھا. تو
تو عزیزان گرامی قدر آج اس منزل پہ گفتگو روکنا چاہوں گا اور پھر منزل مصائب کی جانب بڑھوں گا. سوچنا ہے ہمیں کہ کیا میں فاطمی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اگر تو کر رہا ہوں تو پھر مقصد فاطمہ ایام فاطمیہ کا مقصد حاصل ہو گیا. اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں کر رہا تو پھر عزیزان گرامی قدر نازک منزل ہے. کیوں؟ دیکھیے جس نے بیوی کا حق غصب کیا ہمارا نہ تعلق تھا نہ ہے اور نہ ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. خدا ہمارا شمار بھی اسی میں سے قرار دے گا جو براعت کرتے ہوئے نظر آئے ان سے. لیکن فقط اس جملے کو سمجھیے گا. اور یہ جو اگلی بات کرنے جا رہا ہوں بڑی نازک سی ہوتی ہے, جو ہی یہ بات آئے تو پتہ نہیں ذہنوں میں تفکر آ جاتا ہے کیونکہ, لیکن پھر بھی میں کر کے رہوں گا. عزیزان گرامی قدر ذرا سوچئے, جس نے حق زہرا نہ دیا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ایام فاطمیہ اس چیز کا نام ہے کہ سوچا جائے آج کے دور میں حق زہرا کیا ہے. آج کے دور میں حق زہرا کیا ہے تو جواب کیا آئے گا؟ آباد رہیے, آپ نے خود دے دیا. کیا خمس حق زہرا نہیں؟ جو میں نے جملہ کہا تھا اگر یہ تذکرہ کرے نا تو لوگ کہتے ہیں لو مولانا آگے اپنا کام شروع کر دیا. نہیں عزیزان گرامی قدر, ہم تو مانگنے نہیں آئے آپ سے, لیکن فقط ایک تفکر دے رہے ہیں. سوچئے تو صحیح. ہاں, جس نے کھجوروں کا باغ نہ دیا, اور حقیقت میں بی بی کھجوریں لینے بھی نہ گئی تھی بھئی, جو اپنے سائل کو اونٹوں کی قطاریں نواز دیتے ہوں, انہیں کیا چاہیے تھا؟ وہ خطبہ صدقیہ دینے گئی تھی, وہ تفکر دینے گئی تھی, وہ مدافع ولایت بن کے گئی تھی. تو کیا خیال ہے عزیزان گرامی قدر, میرا کوئی تعلق نہیں اس سے کہ جو حق سیدہ جس نے غصب کیا تھا. آج کے دور میں دیکھا جائے کیا سہم سادات حق سیدہ نہیں؟ کیا سہم امام حق سیدہ نہیں؟ اگر ایسا ہے, اور یقیناً ایسا ہوگا, علماء دوست ہیں الحمدللہ, اور اس جنگل میں جو یہ منگل الحمدللہ قاضی صاحب نے اور ان کے عزیزان نے یہ بنا رکھا ہے, اتنی دور مسافت کر کے آیا ہی وہ کہ جو کچھ لینے کے لیے آیا تھا یقیناً. اگر تو ایسا ہے تو جانے یا علی, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تفکر. وہ شاید تنہائی میں کسی عالم کے پاس جانا پڑے گا, اسے بتانا پڑے گا کہ میں نے زندگی میں اتنا کمایا اب تک نہیں دے سکا خمس, لیکن میں ان ایام فاطمیہ سے دینا چاہتا ہوں, میں شروع کرنا چاہتا ہوں. اور حقیقت میں یہ جو آپ دیں گے, یہ دیں گے نہیں, یہ جو آپ صلوات پڑھتے ہیں یہ دیتے ہیں, یہ لیتے ہیں. بھائی وہ کریم ہیں, وہ کسی کا احسان نہیں رکھتے. آپ جو انہیں پیش کرتے ہیں وہ اس سے بہتر آپ کی خدمت میں نواز دیتے ہیں, وہ اس سے بہتر تمہیں عطا کر دیتے ہیں. اسی کا نام ایام فاطمیہ ہے. اگر محسن نہ مارے جاتے, فرما رہے تھے کہ آخری روز شہادت سیدہ سلام اللہ علیہا پڑھی جاتی ہے, اور انشاءاللہ اسی روز پڑھی جائے گی. میں ایک ربط دینا چاہتا ہوں. محسن وہ شہید کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے شہید ہوئے. اتنا چھوٹا شہید. اب جملہ آپ سمجھ گئے کہ چھوٹے بچوں کو شہید کرنے کی بنیاد کہاں رکھی گئی تھی؟ اجرکم اللہ. اگر محسن شہید نہ ہوتے تو شاید کربلا میں حسین کا اصغر نہ مارا جاتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کئی مقام پہ مولا نے استغاثہ بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا, اور جب ایک مقام پہ استغاثہ بلند کیا, خیام میں قہرام بپا ہوا, علی اصغر تڑپنے لگے, حسین خیام میں آئے ہیں, بیویوں کو خاموش کروایا, اصغر کو خاموش کرواتے ہیں, اصغر چپ نہیں ہوتے. میں اپنے الفاظ میں کہوں گویا جواب یہ دے رہے تھے, بابا تو جو کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنا, اصغر اکبر بن کے قربانی کے لیے حاضر ہے.
گویا کہہ رہے تھے بابا مجھے میدان میں لے جا. عزادارو حسین علی اصغر کو لے کے میدان میں آئے. غربت بھرا جملہ مولا کے ہاتھوں پہ بلا تشبیہ علی اصغر علیہ السلام تھے اور فوج اشقیاء سے مخاطب ہو کے مولا نے فرمایا تھا حل انا المذنب ام حاضر رضی. کرتے ترجمہ مولا نے فرمایا اے فوج اشقیاء اگر گناہ کیا ہے اگر قصوروار ہوں تمہاری نظر میں تو میں بطول کا بیٹا قصوروار ہوں, میرا علی اصغر بے گناہ ہے. عزاداروں پھر مولا تعارف کرواتے رہے اور میرا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قصہ مختصر, فوج کے اندر انقلاب برپا ہوا. کئی جرنیل منہ پھیر کے رونے لگے کہ اس لعین نے حرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر. اب جواب آپ کی ہائے دے رہی ہے 3 شعبہ تیر ظالم نے اٹھایا, لیکن اس 3 شعبہ تیر کو ایک مقام پہ استعمال نہیں کیا گیا. کچھ مقامات پہ 3 شعبہ تیر استعمال ہوا تھا. ایک مقام وہ تھا جب ظالم نے 3 شعبہ تیر حسین کے سینے پہ مارا. پہلے اس تیر نے کیا کیا وہ سن لیجئے گا. جب حسین کے سینے پہ روز عاشور 3 پھل والا وہ تیر لگا کہ جو حیوانوں کو مارا جاتا تھا, زہرا کے بیٹے نے سامنے سے کھینچنا چاہا. عزادارو تاریخ نے لکھا سامنے سے کھینچا نہیں, حسین نے پشت سے نکالا, خون کا فوارہ جاری ہوا اور جس تیر نے حسین کے سینے میں سوراخ کیا تھا اللہ جانے اس 3 پھل والے تیر نے اصغر کے گلے کا کیا حال کیا ہوگا. بس ادھر تیر چلا فَذُبِحَتْ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ. علی اصغر ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے. اور بعض ارباب مقاتل نے لکھا تیر اصغر کے گلے پہ لگنے کے بعد حسین کے بازو پہ لگا تو پھر کہیں جملہ اگر بازو حسین نہ ہوتا پھر کربلا میں جدھر جدھر تیر جاتا ادھر ادھر رباب کی کمائی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. پس عزادارو خداوند متعال آپ کی حاجات قبول فرمائے. ہاں سنتے آئیے گا, دیتا آئیے گا پرسا. حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر تھا. ایک غربت کا جملہ اور سنیے حسین سے متعلق. ذبح شدہ علی اصغر, ایک جملہ کہہ دوں عزادارو چھوٹی اولاد والو, بچے کے گلے پہ اگر رومال ماں باندھے اور وہ سختی سے بندھ جائے نشان پڑ جاتا ہے یا نہیں پڑتا؟ پڑ جاتا ہے, بدن نازک ہوتا ہے. اور عزادارو مجھے نہیں پتا جب تیر لگا تھا کون سی رگ کہاں سے کھٹی تھی, ارے کون سے گوشت کا ٹکڑا حسین کے ہاتھوں پہ تھا. بس اتنا ہی ملا حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر تھے. حسین چلے ہیں خیام کی طرف. تاریخ نے کہا 6 مرتبہ آگے بڑھے 6 مرتبہ پیچھے ہٹے. پڑھتا کیوں تھا زہرا کا لال؟ اس لیے پڑھتے تھے ارے ماں کو دکھا دو. ہٹتا کیوں تھا بطول کا غریب بیٹا؟ ارے ہٹتے اس لیے تھے کہیں ماں دیکھ کے مر نہ جائے. 7ویں مرتبہ مولا نے کہا رزم بے قضائی و تسلیم لامری قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا کہہ رہے تھے میرے اللہ راضی رہنا. حسین اصغر ذبح کرا چکا. اب جب خیام میں آئے ہیں 2 منظر خیموں کے یہاں سنیے. جن کے پاس چھوٹی اولاد ہے اور بیٹے ہیں اللہ تمہیں بیٹیاں دے, جن کی بیٹیاں ہیں اللہ تمہیں بیٹے دے. اگر اللہ نے دونوں سے نوازا ہو, تیری بیٹی تھوڑی سی بڑی ہو, تیرا بیٹا اس کی نسبت چھوٹا ہو, باپ بیٹے کو لے کے گھر سے باہر جائے, بیٹی دروازے میں کھڑی رہتی ہے اور میرے بھیا کو میرا بابا لے کے گیا ہے, بابا لے کے آتا ہوگا. عزادارو حسین علی اصغر کو لے کے آئے ہیں. سکینہ آگے بڑھی اور کہا بابا لگتا ہے اصغر کو پانی پلا کے لے آئے. حسین نے جواب کوئی نہ دیا. اگلا جملہ ماں بہنوں کے حصے کا. ایک مرتبہ حسین نے کہا رباب کہاں ہے؟ اب جو رباب آئی بی بی کے ہاتھ پہ
حسین نے اصغر کو رکھا، اسماعیل کی ماں ہاجرہ کو جانتے ہیں نا، ارے گلے پہ چھری کا نشان دیکھا تھا اور کہا ابراہیم بتا میرے بچے کے ساتھ بنی کیا ہے اور میرے بچے کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ تاریخ نے کہا بتانا پڑا ابراہیم کو، بس اسی غم کی وجہ سے ہاجرہ نڈھال ہو گئی، ہاجرہ بیمار پڑ گئی، ہاجرہ کی روح پرواز کر گئی۔ میں کہوں گا اے ہاجرہ ذرا کربلا میں آئیے، یہ فخر ہاجرہ بھی دیکھیے۔ ارے رباب کے ہاتھوں پہ علی اصغر تھا اور بی بی نے 2 بین کیے، پہلا بین قرآن کی آیت پڑھی اور کہا والوالداتُ یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اصغر قرآن کہتا ہے مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے اور تو نے تو 6 ماہ بھی دودھ نہ پیا۔